قدرتی آفات، ہوا پانی دوبارہ اچھال، سمندری جنگیں بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، زلزلوں سے بھی پانی کا اچھال نظر آتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ جو دنیا کا جو آپ دیکھ رہے ہیں اس ٹائم کا جو آخری ٹائم کی جو نشانیاں ہیں وہ تقریباً پوری ہو چکی ہیں۔ دنیا کی جتنی قومیں عذاب آپ نے پڑھے یا سنے، وہ قوم لوط ہو، وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہو، وہ کوئی اور قوم ہو، وہ آپ کی اصحاب رس ہوں، جو بھی ہوں، ان میں جو اس وقت کی عذاب کی وجوہات تھی وہ اس وقت آپ کی دنیا میں مکمل طور پہ موجود ہے۔ اسی طریقے سے کرونا ایک بہت بڑا ٹریلر تھا، ایک بہت بڑی آبادی کو بیماری سے جاتا دیکھا آپ نے۔ تو یہ دونوں باتیں ایگزیکٹلی اس وقت کیپیسٹی انسان بلڈ کر چکا ہے اپنے خاتمے کے لیے، کہ اس وقت وہ تمام خواص دنیا میں موجود ہیں جس پہ قوموں پہ عذاب آئے، عذاب الہی کو جس نے دعوت دی۔ اور امام علیہ السلام کے متعلق یہ تھا کہ آپ جب آئیں گے تو دنیا میں جنگیں ہوں گی، لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا کہ کیوں مار رہے ہیں، کیوں مارے جا رہے ہیں، جنگ کیوں ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ معروف اسٹرولوجر، ریلیجیس اسکالر اور بزنس کنسلٹنٹ محمد اسامہ علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ناظرین، تیسری عالمی جنگ کا منظرنامہ اسامہ صاحب جو ہیں ایک طویل عرصے سے بتا رہے ہیں۔ پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ برطانوی وزیر اعظم جو ہیں ان سے ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات ہوئی۔ برطانیہ جو ہے اس کا رول اگر دنیا میں دیکھا جائے تو شکل اس کی جو پیش کی جاتی ہے وہ تو یہی کی جاتی ہے کہ بڑا انسانی حقوق کا چیمپئن ہے، لوگوں کے حقوق کے اوپر بات کرتا ہے، فلاح و بہبود کے لیے کام کرتا ہے۔ یہ امیج برطانیہ کا ظاہر ہے پوری دنیا میں بلڈ ہوا ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا تھا کہ جب ایران جنگ کا معاملہ ہوا تو باقاعدہ جنگ کے اندر داخل ہونے والا دنیا کا پہلا ملک تھا۔ اب برطانیہ اور امریکہ کے تعلقات کو لے کر کے کیا چیزیں ہیں، کس طریقے سے جو تیسری عالمی جنگ اسامہ صاحب کہتے ہیں اس میں یہ دونوں ملک کھڑے ہوں گے، اکٹھے کھڑے ہوں گے، مخالفت میں کھڑے ہوں گے، کیا بلاکس کا سسٹم ہوگا، اس حوالے سے بات کریں گے۔ اور خاص طور پہ اسامہ صاحب ماضی کی ویڈیوز کے اندر بتاتے رہے ہیں ان لوگوں کے لیے، خاص طور پہ جو یو کے اندر یا جو یورپین کنٹریز، کچھ نشاندہی ہم چاہیں گے کہ اسامہ صاحب آج بھی کر دیں، کون کون سے یورپ کے ایسے ممالک ہیں جن کے اندر جو ہے وہ مستقبل میں آگ ہی آگ جیسا منظر جو ہے وہ نظر آئے گا۔ اسامہ صاحب سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ سوال میرا سر آپ کے سامنے ہے۔ جی بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آگ کی آپ نے بات کی تو ترکی میں کافی آگ لگی، جیسی مارز آیا آپ نے دیکھا کہ مارز ورگو میں، تو ورگو ایریاز میں اب گریس اور باقی یورپین کنٹریز بھی، بے شک اب جنگل کی آگ ہو، کسی کی لگائی آگ ہو یا بم کے نتیجے میں ہو، تو یہ کافی زیادہ آگ کا معاملہ یورپ میں نظر آتا ہے۔ اور جہاں سیٹرن جب تک ریٹروگریڈ ہے نومبر تک، قدرتی آفات، ہوا پانی دوبارہ اچھال، سمندری جنگیں بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، زلزلوں سے بھی پانی کا اچھال نظر آتا ہے۔ یعنی ایک دم آبادی کم ہونے والا کوئی بھی معاملہ؟ دیکھیں، آبادی ہر 100 سال بعد اس پہ ایک ایسا ٹائم آتا ہے جب شیطان ایک اپنی، جیسے کہتے ہیں نا کہ اپنی آؤٹ پٹ جو ہے وہ دیتا ہے، جو اس کے سارے چیلے چپڑے اور وہ جتنے دنیا کو قبضے میں کیے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے انسان دشمنی کا جو آؤٹ کم ہے وہ واضح طور پہ دکھاتے ہیں۔ اور اس کے پاس دو ہی راستے ہوتے ہیں، موسٹلی وہ بیماری کے ذریعے جسم کو پوزیس کر کے مار رہا ہوتا ہے عام روٹین میں آپ کی، اور جہاں وہ بیماری کو یا باڈی کو ایکسیس نہیں کر پاتا اس طریقے سے، وہاں وہ اپنا اس کے پاس قتل راستہ بچتا ہے، کہ پھر قتل اس کے پاس دوسری آپشن ہوتی ہے۔ اور اسی لیے تقریباً انبیاء آپ نے دیکھے کہ کوئی بیماری سے نہیں، حضرت ایوب علیہ السلام کا ایک ریئر کیس ہے، اس کے علاوہ جتنی بھی وہ ہیں وہ قتل یا پھر اٹھا لیے گئے یا صلیب کیے گئے یا کسی بھی سازش کے تحت ان کو مارا گیا۔ اسی وجہ سے یہ جو دنیا کا جو آپ دیکھ رہے ہیں اس ٹائم کا جو آخری ٹائم کی جو نشانیاں ہیں وہ تقریباً پوری ہو چکی ہیں۔ اس میں آپ لوگ زیادہ کنفیوز نظر آتے ہیں اس معاملے کو لے کے، وہ شاید اس لیے کہ آپ لوگوں کی دنیا نے آپ کو، آپ کی معاش نے، آپ کے معاشی سسٹم نے اتنا آپ کو سلیوری میں ڈال دیا ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ سمجھ نہیں پا رہے کہ آپ لوگوں کے لیے یہ جو جال بچھ چکا ہے یہ آپ کو ہر انداز سے مارنے کے لیے ہی ہے۔ اور شیطان اپنے جو اس کے لوگ ہوتے ہیں، جو اپنے اس کے کارندے ہوتے ہیں، یا وہ باڈیز جو شیطانوں کے ساتھ چاہنے والے، وہ سب سے پہلے اس کا شکار ہوتے ہیں کسی نہ کسی طور پہ۔ یہ نہیں ہوتا کہ وہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے شیطان جو ہے پوزیس نہیں کر پائے گا اس کے بندوں کو،
ان کے بندوں کے جسموں کو پوزیس نہیں کر پائے گا. تو یہ اصل بیسک کہانی ہے. اس میں ایک ٹپ دے دیتا ہوں آپ کو ناظرین کو کہ دیکھیں دنیا کی جتنی قومیں عذاب آپ نے پڑھے یا سنے, وہ قوم لوط ہو, وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہو, وہ کوئی اور قوم ہو, وہ آپ کی اصحاب رس ہوں, جو بھی ہوں, ان میں جو اس وقت کی عذاب کی وجوہات تھی وہ اس وقت آپ کی دنیا میں مکمل طور پہ موجود ہے. اب اس میں ہومو سیکسولیٹی ہو, ناپ تول میں ہیر پھیر ہو, ملاوٹ ہو, کاروبار میں لین دین میں بے انصافی ہو, ظلم ہو, اللہ تعالیٰ کے نظام کے مقابلے میں شیطان کے جیسے پیروی ہو. تو مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ بیٹے دیتے ہیں قرآن میں, اب آپ کا IVF ہے, اب آپ کا اس کے مقابلے میں سسٹم ہے. اللہ تعالیٰ صدقات کے ذریعے یا دعاؤں سے تقدیر بدلتے ہیں. اس ٹائم تو آپ کی جو تقدیر ہے مادہ کی, وہ آپ کا IT بدل دیتا ہے. کوئی ایک رات میں فیم ہوتا ہے, کروڑوں پتی کسی جنگل میں بیٹھا آپ کا جو شخص ہے وہ ایک کچی ہانڈیوں میں ویڈیو بناتا ہے اور ملینئر ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے زندگی بڑھانے کے لیے وٹامن N کی باتیں سنی ہوگی, پلازمے لگ رہے ہیں, بارشیں مصنوعی ہو رہی ہیں. مطلب الغرض جتنے بھی قرآن میں اللہ تعالیٰ کے پرومسز ہیں عوام کے لیے اپنا استحقاق اپنی طرف بلانے کے لیے, وہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو اس کے مقابلے میں بنی نظر آتی ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے سمجھداروں کے لیے کہ اب کہانی جو ہے وہاں آ چکی ہے جس پہ پہلے قومیں برباد ہوئی, وہ ساری چیزیں سیم ٹائم پہ موجود ہیں, سیم ٹائم پہ وہ سب کچھ موجود ہے. اور اس ٹائم جو ہم سارے پیشنٹ دیکھتے ہیں سارا دن, موسٹلی جادو عام ہو جائے گا قرب قیامت میں, وہ بھی سامنے ہیں اس وقت. ہر دوسرا تیسرا شخص اس کا شکار ہو رہا ہے. اس کی ایک بڑی لاجیکل ریزن بھی میں عرض کر دوں, وہ یہ ہے کہ شیطان بھی جانتا ہے کہ قیامت ہے, حساب کتاب ہے, اور اس نے اصل میں بلیم اپنے اوپر ڈائریکٹلی نہیں لینا, یا اس نے بھی کوشش کرنی ہے کہ اس بلیم سے بچنے کی. تو اس نے کہنا کہ میں نے تو وسوسہ ہی ڈالا تھا نا, تو کیا تو اس نے. تو یہ جادو اس لیے زیادہ پروموٹ ہوتا ہے کہ یہ شیطانوں کو بے شک باندھ کے استعمال کیا جاتا ہے اس میں, لیکن اس میں ڈائریکٹ اس پہ الزام ڈائریکٹ نہیں جاتا کہ وہ باڈی پوزیس کر کے جو قتل کرواتا ہے, ریپ کرواتا ہے, کوئی بچے سے ہینیس کرائم کرواتا ہے یا جو بھی, اور آپ اینڈ پہ سنتے ہیں جب بھی کنفیشن جی شیطان آ گیا تھا, بس مجھے سمجھ نہیں آئی. لیکن یہ جو جادو ہے یہ پھر ظاہری بات ہے آپ کی پھپھی, خالہ, چاچی, مامی, سالی, نند, دیور, ساس, بہو, یہ جو آپ لوگوں کے خاندانی اس میں, تو وہ الزام ادھر جاتے ہیں اور آپ ساری زندگی اسی نفرت میں. اور صلہ رحمی کے جو رشتے ہیں جو آپ کی دعاؤں کی قبولیت کی شرط ہے, صلہ رحمی, تو وہ اس سے آپ کو ایک تو عاری کرتے ہیں. اور یہ جو سسٹم ہے اس لیے اس کو آپ یہ یوں سمجھیں, ایک تو یہ دلیل ہے جو آپ لوگوں کے سمجھنے کے لیے کہ یہ جنگ آخری کیوں نظر آتی ہے, یہ دنیا ختم ہوتی کیوں نظر آتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ میری امت کے 3 حصے, ایک جنگ میں, ایک بیماری میں اور ایک بچے گا. ٹوٹل امت ساری امت ہی ہوتی ہے, یہ نہیں ہوتا کہ وہ آخری ہیں تو بس یہ فائنل جتنا بھی بنی نو انسان ہے وہ انہی کی امت میں کاؤنٹ ہوتا ہے. یہ جسٹ یہ نہیں ہوتا کہ ان کے ماننے والا ہے کہ نہیں ماننے والا, کیونکہ اس ماننے والوں میں بھی ماشاءاللہ صرف جب آپ روایات پڑھتے تو 70,000 بغیر حساب کتاب کے, بلکہ منافقین کے لیے بڑی سخت وعیدیں ہیں. اور کہا گیا ہے کہ کافر جس دوزخ میں جلیں گے اس کا ایندھن منافق ہوں گے, یعنی کہ وہ ڈیفینیٹلی اسلام کے دائرے میں لوگ ہوں گے یا کلیمنٹ ہوں گے مسلمان ہونے کے. اسی طریقے سے قرآن میں یہ بھی آتا ہے کہ لاؤ وہ اپنے الہ دنیا میں جن کی پیروی کرتے تھے, تو لوگ پتہ کیا کہیں گے, وہ کہیں گے کہ ہم تو تیری عبادت ہی کرتے تھے. مطلب یہ اس دن بھی ان کو نہیں پتا ہوگا کہ یہ ساری زندگی شیطان کو الہ مان کے اس کے چکر میں آئے ہیں. تو اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو اگر میں آپ سے پوچھوں, جو اس وقت میرے ناظرین دیکھ رہے ہیں پروگرام, 1940 یا 41, 42, 43, 47 میں دنیا کے پاس ایسا کوئی مولک ہتھیار اس ٹائپ کے وہ نہیں تھے کہ دنیا کی ایک بہت بڑی آبادی کو ختم کیا جا سکتا. لیکن اگر میں آج آپ سے پوچھوں کہ اب ایک حصہ دنیا کا کیا بمبز کی, ایٹم بمبز کی یا وار ہیڈ جو اس ٹائم دنیا ڈیولپ کر کے بیٹھی ہے, کیا یہ چل جائے اکٹھا تو کیا اس وقت دنیا کی کتنی آبادی زمین سے ختم ہو سکتی ہے؟ یہ کیپیسٹی اب آ گئی ہے نا دنیا میں. اسی طریقے سے کرونا ایک بہت بڑا ٹریلر تھا, ایک بہت بڑی آبادی کو بیماری سے جاتا دیکھا آپ نے. تو یہ دونوں باتیں ایگزیکٹلی اس وقت کیپیسٹی انسان بلڈ کر چکا ہے اپنے خاتمے کے لیے.
शैतान के साथ मिल के, اور وہ جو پریڈکشن تھی وہ اس لیے بھی سچ ہوتی لگتی کہ آپ کیپیسٹی بھی موجود ہے. تو پھر جب بھی آپ سے بات ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھا قیامت یا رسول اللہ کب آئے گی, آپ نے یوں 2 انگلیاں اٹھیں کہ میں آ گیا, میرے بعد قیامت. 1400 سال گزر گئے. اب آپ کو مزید کیا لگتا ہے, مزید مطلب آپ کو کیا ہوپس ہیں ٹیکنیکلی اگر دیکھیں تو, کہ اس وقت وہ تمام خواص دنیا میں موجود ہیں جس پہ قوموں پہ عذاب آئے, عذاب الہی کو جس نے دعوت دی, اور وہ کیپیسٹی بھی موجود ہے کہ یہ جو روایت تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وہ 2 حصے جنگ اور بیماری میں چھوڑ جائیں گے, وہ کیپیسٹی بھی موجود نظر آتی ہے. پھر وہ روایت جو آخر زمان کے متعلق ہے کہ امام مہدی علیہ السلام ظہور کریں گے اور ترک آ کے بیٹھیں گے عراق میں. یہ جو اس ٹائم کرنٹ کردستان والا جو یہ جو دروز اور کردوں کو سپورٹ کر رہا ہے اسرائیل اور یہ سارا, تو لامحالہ ترکی اس میں انوالو ہو رہا ہے. رشیا بھی ادھر رہا ہے شام میں, ایگزیکٹلی اسرائیل کے بارڈر پہ, عراق کے بارڈر پہ, اور لامحالہ یہ جو بلاک بن رہا ہے ایران نیکسس, ترکی, رشیا اور جو بھی مطلب دیگر ممالک, تو یہ کہیں نہ کہیں یہ اس طرف جاتے لگ رہے ہیں کہ یہ وہ ان ساری پیش گوئیوں کو سچ کرتا ہوا منظرنامہ بن رہا ہے اور جنگیں. اور امام علیہ السلام کے متعلق یہ تھا کہ آپ جب آئیں گے تو دنیا میں جنگیں ہوں گی, لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا کہ کیوں مار رہے ہیں, کیوں مارے جا رہے ہیں, جنگ کیوں ہو رہی ہے. جس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ بھی آپ نے جو کمبوڈیا اور یہ تھائی لینڈ کا دیکھا, تھائی لینڈ کا کیا اور کمبوڈیا کا کیا ایشو تھا جی, اچانک ادھر گولہ باری شروع ہوتی ہے اور پھر دھڑ دھڑ شروع ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے آپ مجھے یہ بتائیے کہ ابھی تک شام سیٹل کیوں نہیں ہوا, کیا ایسا؟ اب تو چلو جی اسد سے مسئلہ تھا مثال کے طور پہ, اسد رجیم چینج ہو گئی, اب جولانی آ گیا, اب کیا پرابلم ہے؟ اچھا اس کے بعد آپ یہ جو یوکرائن رشیا معاملہ ہے, یوکرائن نیٹو میں میرے منہ سے سنتے, انہوں نے عراق میں نیٹو میں سروسز دی ہیں اپنی, بڑا عرصہ ظلم ڈھایا جا جا کے. آج یہ اپنی قوم کو پورن انڈسٹری کو جیسے کہتے ہیں کہ پروموٹ کر رہے ہیں, خواتین کو کہہ رہے ہیں کہ ہماری اکانومی کو سپورٹ کریں, آپ لوگ ڈالرز کے لیے ویڈیوز کریں, پورن ویڈیوز کریں, حکومتی سطح پہ پروموٹ کیا جا رہا ہے یوکرینین وومنز کو. تو یہ دن کہاں سے آیا؟ صرف ایک نیٹو میں شامل ہونے کے لیے؟ مطلب یہ کوئی جسٹیفائی کرتا تھا؟ عقل تھی؟ نیٹو میں بھی نہ ہوا, سب نہ ہوا. ادھر ہم ظاہر ہے اہم باتیں تھیں تو میں نے آپ کو انٹرپٹ بھی نہیں کیا. میں آپ سے صرف وہ جاننا چاہتا ہوں کہ یورپ کے کون کون سے ممالک ہیں جو زیادہ خطرے میں ہیں؟ دیکھیں فرانس, یو کے سر فہرست ہوگا, جرمنی اس کا پارٹ ہوگا, اس میں آپ کے یہ جو فن لینڈ, سویڈن وغیرہ جو بارڈر ایریاز ہیں نیٹو کے, جہاں جارجیا ہو گیا, یہ آپ کے وہ ممالک جو بالکل رشین بارڈر پہ ہیں, یہ تو ڈیفینیٹ ہیں, ان میں تو کوئی ابہام ہی نہیں ہے. لیکن جو میجر اس وقت ہٹ یا میجر جو تھریٹ ہے وہ ڈائریکٹ امریکہ کے لیے خود ہے, یو کے لیے خود ہے, اور فرانس کے لیے خود ہے, جس میں جرمنی اور اسپین بھی شامل ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے یہ جہاں مجھے وہ کنٹری بھول گئے, یہ جہاں لیٹویا, لتھوینیا یا اس ٹائپ کا کوئی ہے, جہاں ابھی جرمن فوج پہلی دفعہ موو کی گئی ہے فرسٹ ٹائم بڑے عرصے بعد, اور اس دفعہ امریکہ بذات خود بھی پہلی دفعہ اس کو بھی یہ سب فیس کرنا ہوگا. یہ آئی بی ایم اور یہ سارے جو بنے ہوئے ہیں نا, یہ اس دن کے لیے ہی بنے تھے. اور جو یو کے لیے جو خصوصاً کیونکہ ہماری سب سے زیادہ کمیونٹی یو کے میں بیسڈ ہے, اور اس کے لیے یہ ہے کہ میں تو بہت عرصے سے جیسے گولڈ کا بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ اپنی موویبل ایسیٹس میں کنورٹ کر لیں, اپنے پراپرٹیز کو, اپنے گھروں کو, اپنے معاملات کو, اور بزنس ایکسپینشنز روک دیں, بزنس ایکسپینشنز روک دیں, اور ایک دفعہ سادگی میں ایک سروائیول موڈ میں چلے جائیں, اوور ایمبیشیس ہو کے جو خواب جو ہے وہ ہاں پریکٹس بھی ہو جائے. خوراک تو آپ کو اب آپ کی گورنمنٹ نے بھی کہہ دیا مینیج کرنے کا. اسی طریقے سے ہر ملک کی اپنی اپنی تیاریاں کروا رہا ہے, بلکہ سوئٹزرلینڈ میں بہت زیادہ بنکر بن چکے ہیں,
اور مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کا یہ سوئٹزرلینڈ بھی اس میں ورگو ایریا میں آتا ہے جو مارس کے، ورنہ 45 دن بعد وہ لبرا میں آ رہا ہے، ڈائریکٹ ویسٹ میں آ رہا ہے سمپل از دیٹ. ابھی وہ ورگو کنٹری سے گھوم کے کسی کو شامل کرتا ہوا جیسے ہی مارس لبرا میں آئے گا اس سال کے اینڈ تک، مطلب یہ بنے گا اب سے 45 دن جو ہے، اگست بھی گزر جائے گا، سپٹمبر کا مڈ، اور ہاں سپٹمبر سے دسمبر کے درمیان میں، تو یہ پھر ایک ٹائم ہوگا جب لبرا ڈائریکٹ ویسٹ جو ہے وہ انڈر اٹیک آ جائے گا، اور یہ ایک جنگ میں آہستہ آہستہ جیسے کہتے ہیں سب کی شمولیت، حاضری اس جنگ میں ممکن ہو جائے گی.